ارے اب تو ایسا ہو رہا ہے تقلید کرنے کے بعد، کسی کو پیر بنانے کے بعد اسی کو واجب ٹھہرایا جا رہا ہے، اب کوئی تقلید نہ کرے تو اس کو غیر مقلد کہا جا رہا ہے، جبکہ تقلید وقلید کا لفظ کہیں شریعت میں ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج اور معیار ہے وہ معتبر ہے۔ ہم یہاں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس پر بات کر رہے تھے، اور ایک لفظ ہمارے ذہن میں آیا تھا اس کی بھی وہی وضاحت کرنے والے تھے، تو ادھر بات چلی آئی، معیار پر چلی آئی بات کہ معیار کیا چیز ہے۔ تو جس طریقے سے لفظ تقلید جو بولا جا رہا ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ شریعت کا، دین کا ایک بہت اہم واجب اوجب الوجوب بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا واجب ہے ان کے یہاں، بھائی مقلدوں کے یہاں سب سے بڑا واجب یہی ہے، پہلے تقلید کرو پھر اس کے بعد کوئی بات، ٹھیک ہے؟ تو اتنا بڑا واجب ہے، جیسے ابھی کل کے درس میں بتایا گیا، امام احمد بن حنبل نے کہا یہ قرآن کو جب مخلوق ماننے کی بات آئی، معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ نے یہ عقیدہ گڑھ لیا، یہ کہ کفری عقیدہ گڑھ لیا اور اس کو مشہور کر دیا کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس پر جو ایمان نہ لائے، وہ عقیدہ جو نہ رکھے، اس کو مارا جانے لگا، قتل کرنے جانا، سزا دی جانے لگی۔ اتنا بڑا، امام احمد نے یہی کہا کہ اگر اتنا بڑا ضروری ہے، اتنا بڑا واجب ہے، یہ ایسے لگتا ہے کہ جو ہے یہ نماز کی طرح سے، روزے کی طرح، حج سے کوئی حج نہ کرے تو اس کو تو قتل نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی یہ گویا بہت بڑے واجبات میں سے، ارکان میں سے دین کے، جبکہ ایسا کہیں ذکر نہیں۔ ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں بالفرض تم لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑا رکن ہے دین کا، یہ عقیدہ رکھنا، تو ظاہر سی بات اتنا بڑا اہم واجب ہے، رکن، تو اس پر ضرور قرآن حدیث میں اس کا ذکر آیا ہوگا۔ جی ہاں، خلیفہ جو معتصم تھا اس نے کہا ظاہر سی بات آیا ہی ہوگا، اتنا بڑا واجب یہ لوگ بتا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں پہ معتزلہ اور کیا نام ہے جہمیہ کے، ان لوگوں سے جب پوچھا گیا تو کچھ نہیں، کہیں ایک دلیل بھی نہیں ہے، نہ کہیں اس کا ذکر آیا کہ قرآن مخلوق ہے، کہیں نہیں آیا اس کا ذکر، تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور اس کو بہت بڑا جہمیہ اور معتزلہ کے علماء جو واجب مان رہے تھے، ایسے ہی یہ جو مقلدین ہیں نا سب، یہ لوگ تقلید کو واجب، ایسا لگتا ہے سب سے بڑا رکن یہی ہے، جب تک تقلید نہیں کرو گے پھر دین کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی تقلید کا لفظ قرآن میں کہیں آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا ہے، اس کا لفظ کہیں آیا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے عربی زبان میں تقلید کا لفظ آیا ہے، قلدہ یقلدو، مانے گلے میں پٹا پہنانا، جانور کے گلے میں پٹا پہنانا، یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ تقلید جو ہے دین پر چلنے کا طریقہ جو ایک ہوتا ہے، اس کے لیے کسی شخصیت کو فالو کیا جائے جو تقلید کا ماں، اور وہ بھی بالکل بغیر دلیل دیکھے اسی کو پورے طور پر نبی مان کر کے اس کی باتوں کو مان لیا جائے، یہی تقلید ہے۔ بھئی اس مفہوم میں کہیں نہیں تقلید کا لفظ آیا ہوا ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث نے، نہ اقوال صحابہ میں، کہیں نہیں آیا ہوا ہے، تو کیسے واجب ہو گیا بہت بڑا؟